اپنی امت کو فتنوں، آزمائشوں اور گمراہیوں سے بچانے کے لیے مختلف نصیحتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جب سورت جو کہف ہے اس کی جو ابتدائی 10 آیات ہے، ایک روایت میں آتا ہے آخری 10 آیات، یہ بندہ جو پڑھ لے، یاد کر لے، وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ آزمائش ہوگی جس میں اکثریت انسان کی جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گی۔ تو جب وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں گے تو ظاہر ہے جو چھوٹے فتنے ہیں اس سے، جو دنیا اور اس طرح کی چیزیں، شیطان وغیرہ، تو اس سے پھر بندہ درجہ اعلیٰ درجہ اولیٰ محفوظ رہے گا، کیونکہ اس میں وہ ہدایات، ایسی دعائیں، ایسے خزانے، ایسی نصیحتیں کی گئی ہیں کہ وہ بندے کو بچا لیتی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے، وہ پہلی یہ جو 10 آیات ہے ان میں سے، کہ جب یہ اصحاب کہف جو تھے اللہ کے ولی، یعنی ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ بت پرست آخرت کو نہیں مانتے تھے، کسی کو ماننے بھی نہیں دیتے تھے، جو مانتا تھا اس کو مار دیتے تھے، تو یہ اپنی فیملیاں، اپنے مال چھوڑ کر، دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے، کیونکہ اسی صورت میں بیان ہے کہ مال اولاد میں کام نہیں آنا، یہ مال اولاد کو اس وقت تک ہی ساتھ دینا ہے جب تک کہ یہ آپ کو اللہ سے اور اس کے رسول اور جنت سے دور نہ ہے، اور اگر یہ آپ کی ساری زندگی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہوں تو پھر ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، جیسے انہوں نے چھوڑا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ حضرات، کیونکہ ظاہر سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے، ان کے اپنے خاندان والے لوگ بھی، سمجھے گھر والے چیزیں، کسی کو، تو یہ جب نکلے تعداد میں بھی تھوڑے تھے، 7 یا جتنے بھی 10 سے کم نمبر تھا ان کا، تو جب یہ نکلے تو اللہ پاک نے ان کا واقعہ جو بیان کیا، پوری صورت ہے کافی لمبی، 15ویں سپارے شروع ہوتی ہے، 16ویں جا ختم ہوتی ہے، تو وہاں ایک بہت بڑی بات نقل کی گئی پہلے، کہ یہ جب وہاں سے نکلے، اللہ پاک نے ان کا واقعہ بیان کیا، اذا والفتیۃ الی الکہف، کہ جب یہ غار کی طرف جو ہے انہوں نے یہ نکلے وہاں سے، کیونکہ بہت بڑی مشکل تھی، حکومت خلاف، بندے خلاف، رشتہ دار خلاف، یعنی یہ بھی نہیں خلاف تھے، بلکہ بس صرف یہ تھا بھائی یہ مل جائیں ان کو مار دیں، اتنی یعنی جان کا بھی خطرہ، یا کفر کرو یا اپنا یہ کرو۔ تو مسلمان تو اس وقت تھے نہیں، اس نے یہی مسلمان ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے روایت میں دین کے، یعنی اسلامی دین اسلام، اس وقت کے نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس وقت کے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ اس دور کی بات ہے، ان کے جانے کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے ان کی بات نقل کی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس وجہ سے بہت بڑی مدد حاصل ہوئی، اور ہم بھی فائدہ حاصل، وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اذ اول الفتیۃ الکہف فقالوا، کہ جب یہ نکلے ہی انہوں نے ایک دعا کی، انہوں نے ایک دعا کی، اس دعا کی برکت سے اور ان کی جو کوشش انہوں کی، اللہ پاک نے اتنا بڑا، یعنی اتنی بڑی کرامت ان کی ظاہر ہوئی کہ 309 سال سوئے رہے، اور غار سے بھی حفاظت، اور کتا بھی ان کے ساتھ، وہ بھی حاضرت وغیرہ وغیرہ۔ اب اس دعا کو جو ہے وہ اللہ پاک نے شروع میں بیان، انہوں نے کیا کی تھی۔ ہمارے ہاں پریشانیوں کے لیے یا ادھر ٹونے ٹوٹ کے یہ کرے وہ کرے ایسا کرتے رہتے ہیں، اب یہ نہیں دیکھتے کہ ان پر کتنی بڑی آزمائش آئی، اور انہوں نے وہ ان کا حل کہاں سے نکلا، وہ دعا کا اللہ پاک نے شروع میں پہلے صفحے میں ذکر کر دیا۔ وہ میں آپ کو ویسے سنا دیتا ہوں، لیکن آپ خود پڑھ کے پہلے صفحے پر ہی ہے، کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے، کوئی سمجھ نہ آئے تو پھر وہ دعا بندہ پڑھے، تو جس طرح اللہ نے ان کو، یہ ظاہر ہے قرآن مجید تو جو ہے وہ ہمارے لیے آیا ہے، وہ صحابہ کہف کے لیے تو نہیں آیا، وہ تو گزر گئے، وہ تو کامیاب ہو گئے، قرآن تو اترا تھا بعد میں۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے اس دعا کا پھر کیوں ذکر کیا ہمارے لیے، ہمیں کبھی بھی نہ پتہ چلتا کہ انہوں نے کیا دعا کی ہے اور کیا اللہ والوں پہ کیسے مدد کی ہے، لیکن اللہ پاک نے خود نقل کر دیا، کیا ہے دعا، فرمایا فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اتنی بس دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے، ادھر تو ہمیں کچھ رحمت کو نظر نہیں آ رہی کسی سے، اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یعنی ہمارا مسئلے کو حل فرما، ہمیں سنبھال لے، اور جس طرح رحم کہتے ہیں
یہ جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے وہ بچے کو جسے سنبھالتے ہیں اس کو رحم کہتے ہیں، وہاں سے یہ نکلا ہوا۔ تو جس طرح بھائی وہ حفاظت کرتا ہے تو یا اللہ اس طرح ہماری ہر طرف سے حفاظت فرما۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور یہ جو مسئلہ، یہ جو پریشانی، یہ جو الجھن ہمیں آ گئی ہے، اس سے ہمیں خیر خیریت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ رہنمائی، کہ نہ ہم مطلب ہے کہ دین اپنا کھوئیں، نہ اپنا نقصان کریں، اور ہمیں ہدایت اور رہنمائی فرما ہماری، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں پار لگا۔ آگے پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ، پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پھر سلا دیا، جو ہے آگے یعنی کئی سال، اور وہ بعد میں آتا ہے کئی سال۔ تو یہ بہرحال یہ ایک اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے، تحفہ بھی، اور سورۃ کہف کا یہ شروع ہے، وہاں یہ راز بیان کیا گیا کہ انہوں نے ابتدا ان کی جو واقعہ بیان ہوتا ہے سارا، وہی وہ اصل میں پیچھے وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسی مطلب اللہ پاک نے قدرت کا اظہار کیا، ایسی کرامتوں کا ان کا کہ یعنی آج تک بندے حیران ہیں۔ تو وہ یہ جو دعا انہوں نے شروع میں ایسی کر لی تھی کہ اللہ پاک نے پھر آگے جو ہے وہ آگے بھی ان کی، تو یہ بندے کو یاد کرنی چاہیے، جس طرح آیت کریمہ ہے وہی بندے کو مشکل سے ٹال دے، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، یہ صحابہ کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔